بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمانے کی قسم ہے، گزرتا ہوا وقت اس بات پہ گواہ ہے، یقیناً انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے دیتا رہتا ہے۔ سوچ اور فکر کی بات ہے، جس انداز سے سوچنا شروع کر دے۔ ہر سال تہوار مناتا ہے یوم پیدائش کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے 1 سال قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عمر کے بڑھنے کی یا جوانی کے آنے کی خوشیاں منا رہا ہے، اور یہ بھول رہا ہے کہ وہ عمر عزیز کا 1 سال خرچ کر چکا ہے، اس کے پاس گنتی کے دن ہیں۔ اور جب یہ غفلت میں ڈوبتا ہے تو اس قدر ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کے برتھ ڈے منا رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مرنے والے کا مرنے کے بعد کیا حال ہوگا، کن چیزوں سے اس کا سابقہ پڑا ہوگا، کس عالم میں وہ ہوگا، کس حال میں ہوگا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس سے بے خبر یہ اپنی رسومات کی خوشی منائے جا رہا ہے۔ جوانی آتی ہے، مختلف فن سیکھتا ہے، پھر اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں جمع کر لوں، دولت آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، اچھے مکان بن جائیں، اچھا لباس ہو جائے۔ لیکن وقت اس کے ہاتھ سے سرکتا رہتا ہے، جوانیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اعضاء مضمحل ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، نئی نسلیں آ جاتی ہیں۔ وہ اس سے زیادہ لالچی ہوتی ہیں، وہ اس کا کمایا ہوا بھی چھین لیتی ہیں۔ بڑے شوق سے جو مکان بنائے تھے ان میں رہ نہیں سکتا۔ اولاد اٹھا کر گھروں سے باہر پھینک دیتی۔ اکثر لوگ محنت کرتے کرتے، کماتے کماتے گھر بناتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر بچے اسے بیچ کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا۔
اور مصیبت یہ ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ اس بات سے غافل ہے کہ صرف دولت جمع کر لینا، اچھے کھانے کھا لینا، قیمتی لباس پہن لینا یہ زندگی نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ حقیقی زندگی آگے ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ کائنات کا پتا پتا، ذرہ ذرہ، سورج، چاند، ستارے اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس نظام کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اسے لمحہ لمحہ بنا رہا ہے، مٹا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ دنیا ویسی کی ویسی نظر آتی ہے لیکن ویسی ہوتی نہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز عظمت الہی کا ایک نئے انداز میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ پتا پتا، بوٹی بوٹی روز بدلتی رہتی ہے، قطرہ قطرہ بدلتا رہتا ہے، ہر جھونکا بدلتا رہتا ہے۔ چشمے ندی دریا کا پانی ہر لمحے بہتا رہتا ہے۔ ہمیں ویسے کا ویسا دریا نظر آتا ہے لیکن جو پانی چند لمحے ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ بہت دور جا چکا ہوتا۔ اس کا نظام ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اس میں بہت حسن بھی سمو دیا اس نے، بہت لذتیں بھی سمو دیں۔ یہی امتحان بن گیا انسان کے لیے کہ وہ ساری توجہ صرف مادی وجود، مادی لذات کی طرف مبذول کر کے انہی کے حصول میں لگا رہتا ہے جو دیکھتے دیکھتے اس سے ضائع ہو جاتی۔ قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، جوانی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، حافظہ ساتھ نہیں دیتا۔ اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے اولاد ٹکا دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو سراسر نقصان میں جا رہا ہے۔ ہاں، اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ ہرگز نقصان میں نہیں ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہو گیا، جنہوں نے حقیقت کو پا لیا، جنہوں نے تخلیق کو دیکھ کر عظمت خالق کا اندازہ لگایا، جنہوں نے دامان نبوت کو تھاما۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کریم نے جہاں یہ کائنات بنائی، اس کی لذتیں بنائیں، ارشاد فرماتا ہے میں نے زمین پر بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کو یوم الست کو جمع کیا تھا، جنہیں پھر میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وہاں صرف ارواح نہیں تھے یوم الست کو، وجود بھی اور روح بھی مکمل انسان تھے۔ قرآن کریم فرماتے اولاد آدم کو میں نے اس کی پشت سے نکال کر جمع کر دیا اور پوچھا الست بربکم، کیا تمہارا پیدا کرنے والا، پالنے والا، خالق،
مالک، حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک، تو ہی نے ہمیں پیدا فرمایا، تو ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ فرمایا پھر اس بات کو یاد رکھنا، میں تمہیں ایک ایسے عالم میں بھیج رہا ہوں جس میں بے شمار لذتیں بکھیر دی ہیں، میں نے بے شمار حسن ظاہر بکھیر دیا ہے، بے شمار نعمتیں پیدا کر دی ہیں۔ وہاں جا کر پھر ان لذتوں میں کھو کر میری عظمت کو بھول نہ جانا۔ کوئی زیادہ کڑا امتحان نہیں ہے تمہارا، وہ سب لذتیں تمہارے لیے ہیں۔ ایک بات کا احساس رکھنا، انہیں اس طرح استعمال کرنا جس طرح میں اجازت دوں، اپنی مرضی نہ ٹھونسنا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس جہان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، وہ وقتی طور پر آزمائش کے لیے ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں پھر میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں اس نئی دنیا میں بسنا ہے۔ اگر تم نے وہاں میری عظمت کا خیال رکھا تو یہاں کی قیامگاہ میں جو لذتیں ہیں، جو آرام ہے، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہاں جا کر تم مجھے بھول گئے، میری عظمت کو بھول گئے، تو یہاں کا جو قید خانہ ہے یہ بہت تکلیف دہ۔ یہ وہ عہد الست ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیوست ہے۔ یہ ایک خانہ مذہب کا، عظمت الہی کا موجود ہے ہر انسان کے اندر۔ اس لیے وہ جتنا گمراہ بھی ہو جائے، کوئی نہ کوئی مذہب ضرور اختیار کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انسان وحشی ہو گئے، جنگلوں میں چلے گئے، لباس سے بے نیاز ہو گئے، کھانے پینے کی تمیز کوئی نہ رہی، جانوروں کی طرح کچا پکا جو آیا کھا لیا، جانوروں کی طرح بسر کی، حتیٰ کہ انہیں لباس، غذا، رشتوں کی تمیز نہ رہی۔ لیکن مذہب کے نام پر کچھ رسومات انہوں نے بھی ایجاد کر لی۔ یہ وہ وعد الست کی طلب ہے جو انسان کے دل میں ہے۔ اب اسے وہ حق تلاش کرے یا خانہ پوری کر لے، کرتا ضرور ہے، پھر اس پہ چھوڑ نہیں دیا۔ پہلا انسان جو زمین پہ جس نے قدم رکھا، اسے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت ایک کمال ہے جو نسل انسانی کو عطا کیا گیا کہ وہ براہ راست اللہ سے ہدایت پاتا ہے نبی، اور دوسروں کو ہدایت تقسیم فرماتا ہے، مینار نور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تک انسانیت جوں جوں جلتی پھلتی پڑتی رہی، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، اور پھر آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے۔ اللہ کریم نے آپ کے ارشادات کو، اپنے کلام کو باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ 1500 سال ہونے کو ہیں، ایک ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے، اور رات دن فضا میں نعرے گونج رہے ہیں عظمت الہی کے، رسالت پیغمبر کے۔
اب جس نے لبیک کہا اور دامان رسالت تھام لیا تو ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتماد علی الرسول کا. کتنا اعتبار ہے اسے اللہ کے رسول پر، کتنا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. جتنا یقین ہے اس کا اظہار اس کے کردار سے ہوتا ہے، اتنا وہ عمل کرتا ہے. جو کہتا ہے جی میں مانتا ہوں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کے کہنے کا کیا اعتبار؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. تو فرمایا بنیادی طور پر ہر انسان نقصان میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول گیا. محض دولت جمع کی، کھایا پیا، لباس پہنا، گاڑیوں پہ گھوما، اولاد پیدا کی، مر گیا. فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی زندگی ہے. کتا بلی جانور چرند پرند روزی تلاش کرتا ہے، گھونسلہ ٹھکانہ بناتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پالتا بڑھاتا ہے، مر جاتا ہے. تو انسان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جو انسان ہو کر محض چار پاؤں جیسی زندگی گزارتا ہے وہ تو چار پاؤں سے بھی گیا گزرا ہے. انہیں تو اللہ نے بنایا ہی حیوان ہے، یہ تو انسان تھا، اسے تو انسانی زندگی بسر کرنی چاہیے. بڑے بڑے قلعے بنائے لوگوں نے، محلات بنائے، سلطنتیں بنائیں، تاریخ کا حصہ بن گئے. آج وہ قلعے عبرت کی داستان ہے، ان کے محلات کھنڈر ہو چکے. بعض سلاطین کے مقابر محفوظ ہیں. بنگالہ سے کابل تک اور ہمالیہ سے دکن تک جن کی حکومت تھی اور کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا تھا جن کے سامنے، آج لڑکے لونڈے بالے ان کی قبروں پر بیٹھ کر پکنک منا رہے ہوتے. کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ شان و شوکت؟ کہاں گئے وہ چوکیدار اور فوجی اور سپاہ؟ کہاں گئی وہ شاہی ہیبت؟ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ لوگوں کی سیرگاہیں بن گئیں، ان کے بنائے ہوئے قلعے گر گئے، محلات تباہ ہو گئے، سلطنتیں بکھر گئیں. تو فرمایا یقیناً انسان خسارے میں ہے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہیں نور ایمان نصیب ہوا. ایمان کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اپنے کردار کی اصلاح کر. اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی سورج کی گرمی میں جیتے ہیں، انہی شب و روز میں بسر کرتے ہیں، اسی زمین کے سینے پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے سلیقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے، مالک کی ہیں، جیسے وہ اجازت دے ویسے استعمال کر. ہمارے ہاں تو ایک رواج ہو گیا ہے نا کہ جو بھوکا ننگا ہو وہ ولی اللہ ہے، یا بالکل پاگل ہو جائے پھر بہت پہنچا ہوا ہے، اور کپڑے بھی اتار دے پھر تو وہ خدا بن گیا. ایسا نہیں ہے.
اللہ کے بندے بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ کمال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال اللہ کی اجازت اور اس کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہی اصل مقصد حیات ہے کہ اس کارگہ حیات میں اسے اپنا سمجھ کر اس پر اپنی مرضی چلاتا ہے، یہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ تو جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، وعمل الصالحات، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا کردار اتباع رسالت میں ڈھل گیا۔ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مطابق ان کا عمل سدھر گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ان کی زندگی احقاق حق کی دلیل بن گئی۔ یعنی بہترین تبلیغ یہ ہے کہ آپ عملی زندگی میں عمل کریں اور لوگ سنت پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہوا دیکھیں۔ یہ اثبات حق کا بہترین طریقہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو بھی حدود الہی کے اندر رہنے کی تلقین کرتے رہے، یعنی خود اللہ کی بنائی ہوئی حد کو نہیں توڑتے اور اتنی سختی سے قائم رہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتی ہے کہ حدود الہی پر قائم رہنا چاہیے، حدود کو توڑنا نہیں چاہیے۔ سب سے بہترین تبلیغ یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ آمنوا وعملوا الصالحات، خود نہ کرے اور کہتا رہے، وہ صرف کھوکھلے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی۔ عہد رسالت پناہی میں، دور صحابہ میں، عہد تابعین و تبع تابعین میں، یہ خیر القرون جو ہے، بہترین 3 زمانے جو ہیں، ان میں نہ کوئی رسالہ چھپتا تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ مذہبی جلسے ہوتے تھے، نہ تقریریں ہوتی تھیں، اور دین تھا کہ ایک صحرا سے نکلا اور روئے زمین پر پھیل گیا۔ آج اخباروں میں بھی دینی تبلیغ ہوتی ہے، رسالوں میں بھی دینی باتیں چھپتی ہیں، ریڈیو پہ بھی دینی تبلیغ کا وقت دیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی دینی پروگرام آتے ہیں۔ ہر قریے، ہر شہر، ہر گاؤں میں متعدد جامع مساجد ہیں، جمعے کا بیان ہوتا ہے، تبلیغی جماعتیں گھر گھر تبلیغ کرتی پھر رہی ہیں۔ اور بات عجیب ہے کہ جو کلمہ گو ہیں وہ بھی اسلام سے دور جا رہے ہیں، کافر تو کیا مسلمان ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں، کرتے نہیں۔ وہ کہتے نہیں تھے، وہ کرتے تھے۔ ان کی تبلیغ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ تھی کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ یہ جو ایک ہمارے ملک میں تاریخ چل رہی ہے جی، نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، پون صدی کے قریب تو ہم پہنچ گئے نا۔ کتنی دینی جماعتیں بھی ہیں، آپ دنیاوی سیاسی جماعتوں کو چھوڑے، دینی سیاسی جماعتیں کتنی ہیں جو الیکشن بھی لڑتی ہیں، اسمبلیوں میں بھی بیٹھی ہیں، وزارتیں بھی لے لی ہیں، سینیٹر بھی ہیں۔
کتنا اسلام نافذ ہوا؟ وہاں نہ کوئی اسمبلی میں تھا، نہ سینٹ میں تھا، نہ کوئی بادشاہ کی وزارت میں تھا، تو دین نافذ ہوتا چلا گیا۔ ہم خود عمل نہیں کرتے، ہم خود کافرانہ نظام کا حصہ بن کر مزے لوٹتے ہیں، اسی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی سے ٹی ڈی اور تنخواہیں لیتے ہیں، اسی کی تقویت کا سبب بنتے اور کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ کمال ہے۔ کیسے اسلام نافذ کرو؟ آپ تو کافرانہ نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ ساری دینی جماعتیں اور ان کے پیروکار عملاً اس سیاسی نظام میں حصہ نہ لیں، اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، اپنی کمائی اپنے اخراجات شرعی حدود کے اندر رکھیں اور اپنے مطالبے پہ قائم رہیں کہ ہم تو عمل اسلام کے مطابق کریں گے، لوگوں تمہیں بھی کرنا چاہیے، تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے۔ کوئی ہے جو زبردستی انہیں کسی اور نظام میں لے جائے؟ لیکن ہمارا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ ہم خود گناہ میں شریک ہو کر شور کرتے ہیں، یہ گناہ ہے اسے چھوڑ دو۔ بھئی تم شریک جرم ہو، اسی گناہ کا حصہ ہو اور شور کر رہے ہو۔ اسلام نافذ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوق اٹھا لو اور سب کو گولی مار دو تو اسلام نافذ ہوگا، یہ غلط ہے، یہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا معنی یہ ہے کہ اپنے کردار سے حق پر قائم رہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے گھوڑا جیسے بھاگ رہا ہو اسے کھینچ کر روک لیا جائے، یعنی ایک چیز کو شدت سے حد کے اندر روک لینا، اپنے آپ کو حدود الہی کے اندر روک لینا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو حدود الہی کے اندر روک لینے کا نام صبر ہے۔ ہم نے تو معنی بدل دیے نا، یہاں تو جس کسی کا نقصان ہو جائے وہ روئے دھوئے نہیں تو کہتے یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر ہے حدود الہی کو پار نہ کرنے کا نام۔ اپنے نفس پر جتنی سختی کرنی پڑے کرے، لیکن اللہ کی حدود کو نہ توڑے۔ تو فرمایا اپنے ایمان کی قوت اور کردار سے ثابت کرو کہ یہ حق ہے اور اس کے سوا باطل ہے، تو دوسرے بھی تمہارے ساتھ اس کے دائرے میں آ۔ صحابہ کرام کا طریقہ تبلیغ یہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے، یہی سکھایا آپ نے۔ مکہ مکرمہ میں کتنے جلسے کیے حضور نے، تعاون نہیں کیا کافرانہ نظام سے، اپنا الگ جینا مرنا کھانا پینا شریعت کے اندر، اور اس پہ کفار نے کتنی ایذا دی لیکن وہ نہیں ہٹے، اپنے رویے پہ قائم رہے تو وہ بڑھتا رہا۔ ہجرت کرنا پڑی لیکن کافرانہ نظام قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، رشتے چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، عمر بھر کی کمائی چھوڑ کر نکل گئے، لیکن نظام اپنا رکھا، معاشرہ اپنا رکھا، کردار اپنا رکھا، پھر ریاست بن گئی۔ اس کی بنیاد ہی احکام الہی کے مطابق تھی، پھر وہ پھیلنا شروع ہوئی اور روئے زمین پر پھیلی۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد یہ ہے کہ اس شدت سے، اس سختی سے احکام الہی پر کاربند ہو
کہ مثال بن جائے دوسروں کے لیے کہ حق پر قائم رہنا ہے، حق کے مطابق جینا ہے۔ ورنہ انسان محض گھاٹے کی زندگی جی رہا ہے، خسارے میں ہے، وقت گزر رہا ہے، یہ محض دنیا جمع کرنے میں لگا اور دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے جنہوں نے جمع کی چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کروں گا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو بجائے زخمیوں کو اٹھانے یا ہمدردی کرنے کے لوگ ان کی جیبیں کاٹ کر لے جاتے، گھڑیاں اتار لیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو مر رہا ہے، کل مجھے بھی مرنا ہے۔ کتنی بے حسی ہے۔ اور ہمارے سامنے کتنے لوگ جائیدادیں، جاگیریں، دولت کے ڈھیر چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے گئے، ہم کیا ساتھ لے جائیں؟ دنیا برتنے کی چیز ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے حکم کے مطابق برتی جائے کہ یہ قائم رہے کہ یہ ہے اس کی، ہم اس کی اجازت سے برت لیں۔ اپنی سمجھو گے تو یہ جرم ہوگا، ظلم ہوگا، چونکہ تمہاری ہے نہیں، تم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، کوئی چیز تم بنا نہیں رہے ہو، اسے چلا نہیں رہے ہو۔ تو فرمایا زمانہ یہ گردش دوراں اس بات پہ گواہ ہے کہ بندہ محض نقصان میں جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء پر اعتماد کیا، اپنے کردار کو سنبھالا اور دوسروں کے لیے مثال بن گئے حق پر قائم رہنے کی اور حق کے مطابق بسر کرنے کی۔ انہوں نے اس دنیا میں بھی عیش کر لی، آگے بھی ان کے لیے بہترین گھر اور بہترین آرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں
پھر رقم کر جائیں گے۔